اب ایک اور کھلاڑی کی بات جو بڑے ہر دل عزیز ہیں لوگوں کے، شائقین کے، ڈیرن سمی. یہ سیمی سینٹ لوسیا میں سیمی گاڈ ہے. جی ان جی کے پہلے انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں اور اس علاقے کے لیے بہت کام کیا ہے. اور سیمی ایک یونیک کیپٹن ہے جن نے 2 عالمی کپ جیتے ہیں. بالکل. ہم کہتے ہیں کلائر لائڈ نے 2 جیتے تو بڑی تعریف ہے، پونٹنگ نے 2 جیتے تو بڑی تعریف ہے، سیمی کا نام کیوں نہیں ہے؟ بالکل اور سیمی کا ایگزٹ آپ کو پتا ہے کیسے ہوا؟ ہم نہیں بتائیں گے. بتائیں گے جاوید پرے. میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ہماری ٹیم میں آندرے فلیچر نام کے پادری ہیں جو ہر وقت ٹیم کے لیے دعا گو رہتے ہیں. ہمارے پاس 15 میچ ونرز ہیں لیکن کسی نے ہمیں ورلڈ کپ جیتنے کا کوئی چانس نہیں دیا تھا، بلکہ پہلے تو امید ہی نہیں تھی کہ ہم ورلڈ کپ کھیل پائیں گے بھی کہ نہیں. ہمارے بورڈ نے ہمیں بے عزت کر کے چھوڑا تھا. مارک نکولس جیسے آدمی نے ہمیں ٹیم ود نو برینز کا خطاب دیا تھا. ہمارے پاس رال لیوس کی شکل میں نیا مینیجر تھا جن کا بحیثیت مینیجر یہ پہلا تجربہ تھا. ہمارے پاس نہ وردی تھی اور نہ دوسری چیزیں. رال لیوس کو ہمارے لیے وردی حاصل کرنے کے لیے خاصی جدوجہد کرنی پڑی. میں ان سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے سارے مسائل کے باوجود ٹیم کو چیمپئن بنانے میں اپنا رول ادا کیا. یہ الفاظ ویسٹ انڈیز کے ڈیرن سمی نام کے اس باصلاحیت کھلاڑی کے ہیں جنہوں نے 2016 میں ٹیم کے لیے دوسری مرتبہ T20 ورلڈ کپ جتوایا اور کامیابی کے بعد پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں بڑے جذباتی ہو گئے اور ویسٹ انڈین بورڈ کے خلاف اپنے غصے اور اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کیا. ڈیرن سمی نے بحیثیت کپتان اس پریزنٹیشن میں ان چیزوں کا خلاصہ کیا جو ویسٹ انڈین کرکٹ کی کھوئی ہوئی شان بحال کرنے کی راہ میں چٹان کی طرح حائل ہیں. ڈیرن سمی نے گریناڈا کے وزیر اعظم کیتھ میچل کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے فائنل میچ سے قبل ان کے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا میل بھیجی تھی. ساتھ ہی سمی نے بڑے دکھد انداز میں بورڈ کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ابھی بھی وہ ویسٹ انڈین بورڈ کے کسی پیغام کے انتظار میں ہیں. لیکن آئرنی یہ ہے کہ 2 مرتبہ ویسٹ انڈیز کو T20 کرکٹ میں عالمی چیمپئن بنانے والے قائد کے لیے 2016 کے ورلڈ کپ کا فائنل کیریئر کا آخری میچ ثابت ہوا. بورڈ کے خلاف بولنے کا خمیازہ انہیں اٹھانا پڑا اور انہیں اس کے چند ماہ بعد نہ صرف کپتانی سے ہٹایا گیا بلکہ ٹیم سے بھی باہر نکال دیا گیا. ڈیرن سمی کو اکتوبر 2010 میں ویسٹ انڈیز کی کپتانی سونپی گئی. یہ تب کی بات ہے جب ویسٹ انڈین کرکٹ مسائل و مشکلات کے بنور میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اس بنور سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا. ویسٹ انڈیز کے سینئر کھلاڑیوں اور بورڈ حکام کے مابین پلیئرز کانٹریکٹ کے معاملے پر ٹھن گئی تھی اور رساکشی اپنی انتہا پر پہنچ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کھلاڑیوں نے کھیلنے سے صاف انکار کر دیا تھا. جب بورڈ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تو انہوں نے تینوں فارمیٹ میں قیادت کی ذمہ داری ڈیرن سمی کو سونپ دی. سمی کو ناتجربہ کار اور انتہائی کمزور ٹیم حوالے کر دی گئی. یہی ٹیم لے کر سمی سری لنکا کے دورے پر روانہ ہوئے. یہاں 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز ڈرا کرنے کے بعد اس ٹیم نے ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں 2-0 سے جیت درج کی. پھر اپریل 2011 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا. سیریز کے پہلے ہی ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو شکست دی اور یوں 17 ٹیسٹ سے چلا آ رہا ہار کا جنود سمی اینڈ کمپنی نے توڑ دیا. ویسٹ انڈیز کی کامیابی میں مرکزی کردار ان کے قائد ڈیرن سمی نے نبھایا جنہوں نے 66 رنز دے کر میچ میں 7 وکٹ حاصل کیے اور مین آف دی میچ کے حقدار قرار پائے. 2010 سے لے کر 2016 تک ڈیرن سمی ویسٹ انڈیز کی قیادت سنبھالتے رہے. سمی نے اپنی بیٹنگ، بالنگ اور اپنی قیادت سے ویسٹ انڈیز کو اپنا کھویا ہوا مقام واپس دلانے میں اپنی تمام تر توانائی صرف کی. سمی کوئی ویوین ریچرڈز یا کلائی لائڈ بھلے ہی نہ تھے، لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ ریچرڈز اور لائڈ کے دور میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم انتہائی مضبوط ہوا کرتی تھی، جبکہ ڈیرن سمی کو جو ٹیم ملی تھی وہ مقابلتاً دوسرے درجے کی ٹیم تصور کی جاتی تھی. خود سمی بھی اس کلاس کے پلیئر نہ تھے، لیکن تمام تر کمزوریوں کے باوجود ڈیرن سمی اور کمپنی نے وہ حوصلہ افزا نتائج فراہم کیے جن کی توقع بہت کم لوگوں کو تھی. T20 کرکٹ کے وہ اسپیشلسٹ مانے جاتے تھے اور کئی اہم موقعوں پر اپنی بالنگ یا بیٹنگ سے ٹیم کو جیت دلا دی. سمی نے IPL اور PSL میں بھی ٹیموں کی نمائندگی کی اور اپنی صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا، لیکن T20 میں ان کا سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ ان کی قیادت میں ویسٹ انڈیز نے 2 مرتبہ کرکٹ کا عالمی کپ جیتا.
2016 के अलावा 2012 में भी उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। समी टेस्ट क्रिकेट के भी बड़े उम्दा प्लेयर थे और कई उम्दा बॉलिंग परफॉर्मेंसेस के साथ साथ उन्होंने बल्लेबाजी में भी अपने जौहर दिखाए हैं। डैरेन समी सेंट लूसिया से वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं, तभी तो सेंट लूसिया में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर डैरेन समी का नाम है। समी अपनी मां से कुछ ज़्यादा ही लगाव रखते हैं, जो सेंट लूसिया में एक बेकरी की दुकान चलाती हैं। क्रिकेट से ज्यों ही उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए तो पहला काम उन्होंने ये किया कि उनके लिए एक नया घर बनवाया। 2010 में डैरेन समी ने कैथी डैनियल से शादी की, जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्टेंट भी रही हैं। कैथी डैरेन समी फाउंडेशन की सदर हैं और फाउंडेशन को चलाने में उनका खासा रोल है। ये फाउंडेशन नौजवानों के लिए काम करती है और दूसरी चीज़ों के अलावा उन्हें स्कॉलरशिप भी फराहम करती है। लेकिन समी ने वेस्ट इंडियन क्रिकेट के लिए काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है। वो आज भी प्लेयर्स के हक में बोलते हैं, हालांकि ऐसा करने का अंजाम वो देख चुके हैं। Sixes, and that's his 18 gone. Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! Remember the name! History for the West Indies! डैरेन समी, जिस खिलाड़ी ने क्रिकेट के लिए इतना किया है, जिसने क्रिकेट को इतना दिया है, उसको ऐसे निकाल दिया जाए। लेकिन जिस दिन कलकत्ता में उन्होंने आलमी कप जीता दूसरी बार T20 का, तो उनके बन आई थी, उन पे जान पे बन आई थी। वो मजबूर थे क्योंकि टीम के पास किट नहीं था, सामान नहीं था, पैसा नहीं था। और जब बोर्ड ने टीम को भेजा वर्ल्ड कप के लिए, कहा तुम्हें तो कुछ करना नहीं है तो भी जाओ खेलने। उसके बावजूद वो जीत गए और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की प्रॉब्लम ही यही है जो सैमी बता रहे हैं और बताते रहे हैं। ना आप यूनाइटेड हैं, ना आपका स्टैंड प्लेयर्स के हक में है, न क्रिकेट के हक में है, फिर आप क्रिकेट क्यों चला रहे हैं वहां। और इसकी कुर्बानी उन्हें दे दी क्रिकेट के लिए और कामयाब कैप्टन रहे उस फेज में। वेस्ट इंडीज की टीम यही नहीं, टेस्ट भी जीतते रही जब वो कैप्टन थे, निडर कैप्टन थे। और T20 में भी देखिए आप, जब IPL खेलते हैं, PSL खेलते हैं, कमाल क्या करते हैं। कमाल बात मैं आपसे फिर एक बार कहूं कि बहुत बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने प्यार से नवाजा, जो देखते हैं हमारा प्रोग्राम और यहाँ पे ये भी बता दें कि आप भी अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ राबिता कर सकते हैं जी। हम यहाँ पे आपकी बात कर सकते हैं। आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ राबिता कीजिए। तो आज लेते हैं इजाजत, खुदा हाफिज।